السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، اپنا محتاج بنائے، غیر اللہ کی محتاجی سے بچائے، آمین۔ آج کا ہمارا ایک اہم موضوع ہے، مولانا صاحب سے ہم جانیں گے۔ مولانا، ہمارا پہلا سوال ہے، روزہ کا فدیہ کون کون سے لوگ ادا کر سکتے ہیں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صدق الله العظيم۔ روزے کا فدیہ کون کون سے لوگ ادا کر سکتے ہیں؟ یعنی ایسے لوگ جو کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر شریعت مطہرہ نے ان کے لیے فدیے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اصل میں تھا لا یطیقونہ، یعنی جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ففدیۃ طعام مسکین، تو ان کو چاہیے کہ وہ مسکین کو فدیہ کے طور پر پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ اب ایسے لوگ کون ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ فدیہ ادا کریں؟ نمبر 1، ایسا بوڑھا آدمی جو اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب اس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور آئندہ امید بھی نہیں ہے کہ اس کو روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہوگی، تو ایسا شخص روزہ نہ رکھے بلکہ روزے کا فدیہ ادا کرے۔ نمبر 2، ایسا مریض جس کا مرض اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب تا حیات دوبارہ صحت کی بحالی کی امید ختم ہو چکی ہے، تو ایسا شخص بھی روزے کی بجائے فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ اور فدیہ کن لوگوں کو ادا کر سکتا ہے، اس کا ذکر قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں طعام مسکین، مسکین آدمی کو وہ فدیہ ادا کرے۔ اور ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت صبح اور شام پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ، ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو صبح اور شام پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اور اگر وہ کھانا نہیں کھلانا چاہتا تو پھر وہ ایک روزے کا فدیہ صدقۃ الفطر کے مقدار اجناس کی صورت میں یا قیمت کی صورت میں وہ ادا کرے۔ یعنی اگر کھانا نہیں کھلانا چاہتا، وہ جو صدقۃ الفطر کی 4 اجناس ہیں، گندم، جو، کھجور، کشمش، ان اجناس میں سے اگر کوئی جنس وہ فدیہ کے طور پر دینا چاہتا ہے تو پھر وہ اتنی مقدار میں دے جتنی مقدار میں صدقۃ الفطر میں دی جاتی ہے۔ یعنی گندم دے تو 1.25 کلو، جو دے، کھجور دے، کشمش، ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز دے تو پھر 3.5 کلو ادا کرے۔ اور اگر ان کی قیمت دینا چاہے تو پھر ان کی قیمت کے اعتبار سے آج کا جو ریٹ ہے، یعنی آج ہم بیٹھے ہیں 14 مارچ 2026 اور اسی طرح 24 رمضان المبارک 1447 ہجری، تو آج کا جو موجودہ ریٹ ہے ان چیزوں کا، تو ان مقداروں کے بقدر ان کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت پھر وہ
اس مسکین کو ادا کر دے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک روزے کا کتنا کفارہ بنتا ہے؟ جی، کفارہ سب سے پہلے تو آپ فدیہ اور کفارہ میں فرق سمجھ لیں۔ جی فدیہ ہوتا ہے طاقت نہ ہونے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا فدیہ ادا کرنا، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفارہ کہتے ہیں ایک آدمی نے روزہ تو رکھ لیا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد پھر اس نے روزہ توڑ دیا۔ اچھا۔ جی، روزہ رکھنے کے بعد جب وہ روزہ توڑ دے گا بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے، اگر اس نے روزہ توڑ دیا، اب اس کو ایک روزے کا جو کفارہ ادا کرنا ہوگا، وہ ایک روزے کا کفارہ مسلسل 60 دن روزے رکھنا ہے۔ جی جی، ایک روزے کا؟ جی، ایک روزے کا کفارہ، ایک روزہ جو اس نے روزہ رکھ کر بغیر کسی مجبوری کے روزہ توڑ دیا اس نے، ایک روزے کا کفارہ مسلسل 2 مہینے یعنی 60 دن روزے رکھنا ہے۔ اور اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اب یہ ہے کہ وہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہی یعنی 2 وقت کے اندر، صبح اور شام 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے 2 وقت کا۔ جی۔ اور اگر وہ روزہ یا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو پھر وہ اتنا صدقۃ الفطر کی مقدار یعنی 60 مسکینوں کو جتنا اس نے دینا ہے نا، یہ کھانا کھلانا ہے، ان کی پھر جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت ادا کرے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ جی، بلکہ اس میں مزید احتیاط اسی میں ہے کہ یا تو وہ روزہ رکھے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ ہے، ان مسائل میں یہ بڑے اہم ہیں، ان کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ یعنی فدیہ ادا کرے گا تو فدیہ اس وقت ہے جب وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور کفارہ کب ہے؟ جب وہ روزہ رکھ کر روزہ توڑ دے بغیر کسی مجبوری کے، عذر کے، اب اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ بڑا اہم سوال۔ جی، تو اس لیے روزے میں وہ چیزیں پہلے ہمیں معلوم کرنی چاہیے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روزوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک صحابی نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کر اپنی بیوی سے اس نے جماع کر لیا، اب پریشان ہو گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں نے روزہ رکھا اور اس کے بعد مجھ سے یہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی 60 روزے رکھو۔ تو عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک روزے کا حال یہ ہے، مزید 60 روزے رکھو، وہ بھی مسلسل۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اتنی طاقت بھی میں نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا کہ بھائی یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کی کھجوریں آ گئیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کھجوریں لو اور جاؤ غربا میں تقسیم کر دو۔ تو عرض کرنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ غریب کون ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لے جاؤ، ان کو خود ہی استعمال کر لو۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا امت پر مہربان ہے۔ تو اس لیے روزے کے مسائل جو احتیاطیں ہیں، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہمیں معلوم کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور مزید اہتمام کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔